یزید کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ صحابی رسول تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا۔ یہ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے خلافت اپنی اولاد کو منتقل کی، کیونکہ اس سے پہلے موروثی خلافت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یزید کی حکومت کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس کی حکومت میں پیش آنے والی ظلم کی داستانوں میں واقعہ کربلا سر فہرست ہے۔ اسی ملعون کے حکم پر اہل بیت کو پیاسا شہید کیا گیا۔ کربلا کے تپتے میدان میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر کے 10 محرم کو امام عالی مقام حضرت حسین ابن حیدر کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان تمام شہداء کے سر اقدس کو نیزوں پہ چڑھایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ میدان کربلا میں ایک طرف امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور دوسری طرف یزید کی 22,000 کی فوج تھی۔ اسی فوج میں ایک مرد مجاہد ایسا تھا جو تقریباً 1,000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھا اور 10 محرم کے دن امام حسین سے معافی مانگ کر ان کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ اس جرأت مند شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا، جو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج سے نکل کر امام حسین کے ساتھ مل کر لڑا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ کوفہ میں بنو امیہ کی جانب سے جنگ کرنے والے فوج کے مشہور سپہ سالاروں میں سے ایک تھے اور ان کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے بنی تمیم سے تھا۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا اور امام حسین مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے تو یزید نے انہیں حکم دیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکیں۔ 2 محرم کو امام حسین کے قافلے نے راستے میں ایک جگہ بہتے پانی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ادھر عراق سے جناب حر نے اپنے لشکر کے ساتھ سفر شروع کیا اور اس مقام پر پہنچے جہاں پانی تھا، لیکن وہاں امام حسین کا قافلہ پہلے سے موجود تھا۔ امام حسین نے ان سے پوچھا کہ حر پیاسا تو نہیں؟ حر نے جواب دیا، حضور پیاسا ہوں۔ آپ نے پوری فوج کو پانی پینے کی اجازت دی۔ پھر امام حسین نے حر کا گھوڑا دیکھا اور فرمایا کہ حر تیرا گھوڑا بھی پیاسا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو آواز دے کر فرمایا کہ اس کی فوج کے تمام گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ جب حضرت عباس نے حر کے گھوڑے کے سامنے پانی رکھا اور گھوڑے نے پانی سے منہ نکالا تو آپ نے پانی اٹھانا چاہا تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس، جب تک حیوان 3 دفعہ پانی میں منہ نہ ڈالے تب تک سیراب نہیں ہوتا، ان کے گھوڑوں کو سیراب ہونے دو۔ وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ امام کے دشمن بن کر آئے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا گیا۔ لہٰذا جناب حر نے امام حسین سے درخواست کی کہ وہ ظہر کی نماز کی امامت کروائیں۔ اس طرح انہوں نے امام حسین کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو جناب حر نے امام حسین سے کوفہ جانے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے ہیں، وہ وہاں کے نظام سے بیزار ہیں، لہٰذا میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں اور میرا وہاں کے تخت پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جناب حر نے انہیں جواب دیا کہ مجھے یزید نے یہ 1,000 کی فوج دے کر آپ کا راستہ روکنے کو بھیجا ہے اور میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ وہاں پہنچے تو وہ یقیناً آپ کو شہید کروا دے گا، لہٰذا آپ یزید کے نام ایک خط لکھیں اور اس سے صلح کر لیں، ورنہ آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں شہادت سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کا قافلہ اور جناب حر کی فوج کوفہ کی طرف چل پڑے۔ کافی دیر انہوں نے اکٹھے سفر کیا۔ ادھر جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ پہنچنے والے ہیں تو اس نے عمر، سعد اور شمر کی قیادت میں 20,000 کا مزید لشکر بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ امام حسین کے قافلے کو کسی ایسی جگہ روکا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ ٹھہرنے کے لیے کوئی محفوظ مقام، اور انہیں میری بیعت کرنے پر مجبور کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ لہٰذا اس کے حکم پر عمل کیا گیا اور 7 محرم الحرام کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم کی رات کو جناب حر کو بہت ملال ہوا کہ میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے، جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے پورے خاندان کو کس مشکل میں ڈال دیا۔ وہ یہ سوچتے رہے کہ ان کی وجہ سے اہل بیت بھوکے پیاسے ایک میدان میں خیمہ زن ہیں اور یزید ان پر ہر طرح کی سختی اور جنگ مسلط کرنے والا ہے۔ پوری رات اسی بے چینی میں گزری، اسی غم میں آپ نے بھوک پیاس جھیلی، پانی میسر ہوتے ہوئے بھی پانی نہ پیا۔
کسی سے کلام نہیں کیا۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو آپ نے نماز ادا کی۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کے ایک ساتھی بولے کہ خدا کی قسم میں تمہیں اس پوری فوج کا سب سے جرت مند اور بہادر سپہ سالار سمجھتا ہوں، لیکن تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ کے بھائی نے آپ کے بیٹے کو بھیجا کہ اپنے باپ سے پوچھیں کہ انہیں کیا پریشانی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو امام حسین کے خیمے کے پاس لے گئے اور پوچھا کہ اے میرے بیٹے، کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ ان کے بیٹے نے جب سنا تو اندر سے 4 سالہ بچی کی آواز آ رہی تھی کہ بابا میرا اصغر پیاسا ہے۔ جناب حر نے فرمایا کہ دشمن کی فوج میں ہوتے ہوئے بھی امام حسین نے مجھے، میری فوج کو اور یہاں تک کہ ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، جس سے حیوانوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنی اولاد اور خاندان کی پیاس کیسے برداشت کر رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں معلق محسوس کر رہا ہوں۔ میرے سامنے حق اور باطل کے 2 راستے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر قافلہ جو ہمارے نبی کے خاندان سے ہیں، اور دوسری طرف یہ طاقتور فوج جو کہ فاسق اور ظالم یزید کی تابع ہے، اور مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اگر قیامت کے دن مجھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ میرا نواسا، میری فاطمہ کا بیٹا اور اس کا پورا خاندان پیاسا تھا اور تو اس کا ساتھی تھا جس نے ان پر پانی بند کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ ادھر حضرت عباس نے فرمایا کہ علی اکبر، اگر حر جنگ کی نیت سے آ رہا ہے تو روکنا، اور اگر تیور جنگ والے نہ ہوں تو اسے آنے دینا۔ حر قریب پہنچا، امام حسین کے خیمے کے سامنے گھوڑا روکا اور اتر کر امام حسین کے سامنے ہتھیار پھینک کر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دیا، اور امام حسین سے کہنے لگے کہ یا حسین، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو یہاں تک لے آیا۔ میں کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ آپ نے ان کو گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ جناب حر امام حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ یہ باہر شور کیسا ہے؟ تو انہیں بچوں نے جواب دیا کہ اماں، جس نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ جا کے انہیں ادب سے سلام کرو اور کہو کہ زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ جناب حر نے امام حسین سے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت مانگی اور یزید کی فوج سے جنگ شروع کی۔ آپ نے اپنا گھوڑا زخمی ہونے کے باوجود ان کی فوج کے 40 سپاہیوں کو قتل کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کی لاش کو امام حسین کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، اور اس طرح آپ کو قیامت تک باطل کا راستہ چھوڑ کر حق کے لیے جان دینے والوں کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔